میں اپنے شہداء سے زبان حال سے پوچھتا ہوں، اے علماء کرام، اے شہداء ناموس صحابہ، اے چار چار سگے بھائیوں، ایک ہی وقت میں کراچی کی شاہراہوں پر جام شہادت نوش کرنے والوں، اے لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کے شہداء، آپ نے جان قربان کر دی، بچوں کا خیال نہیں آیا، آپ نے جان قربان کر دی، دوستوں کا خیال نہیں آیا، آپ پر گولی چلی، آپ نے کنبے قبیلے کو نہیں دیکھا۔ مجھے شہداء کی ہر قبر جواب میں کہتی ہے، رکن مصطفیٰ کو دیکھ کر صدیق نے ڈنگ کھائے تھے، پرواہ نہیں کی۔ صدیق کی وفاؤں کو دیکھ کر ہم نے بھی گولیاں کھائی تھی، پرواہ نہیں کی تھی۔ جوانوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی اتنی عمر نہیں جتنے یہاں پہ شہداء ہے، آپ کی زندگی کے اتنے دن نہیں جتنی ماؤں کی گودیں یہاں پہ اجڑی ہیں، آپ کی زندگیوں میں اتنے لمحے نہیں جتنے آنسو بہنوں نے بہائے ہیں، جتنے یتیم بچوں کی قطاریں لگی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سن 2000 آج سے 20 سال پہلے 28 فروری کی صبح، سردیوں کی راتیں، 28 فروری کی صبح کو ایک شخص کو میاں والی جیل کی کال کوٹھڑی سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد اس کو بتایا گیا، آج تجھے تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ جس کو کال کوٹھڑی سے نکالا گیا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، جب باہر نکلا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ چھڑا کر کہتا تھا، چھوڑو مجھے، بتاؤ تختہ دار کدھر ہے؟ کہا بس مجھے بتاؤ تختہ دار کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا جلدی سے تختہ دار پر پہنچ کر اس در میں داخل ہونا چاہتا ہوں جس در سے گزر کے آنکھیں بھی بینا ہو جائیں گی، آقا کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جب کراچی کی شاہراہوں پر 4 سگے بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ چاروں شادی شدہ بھائی، 9 بچے یتیم ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں سگے 4 بھائیوں کے جنازے پہنچے، 4 عورتیں بیوہ ہوئیں، 9 بچے یتیم ہوئے۔ دوسرے دن 4 بیٹوں کے جنازے سامنے رکھنے کے بعد بوڑھا باپ آیا، اس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک چکی تھی، غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹے کے جنازے میں پہنچ کر منہ مدینے کی طرف کے کہتا ہے، اے ابو بکر صدیق، 4 تھے، 4 اور بھی ہوتے تو آپ کے لیے دے دیتا۔ یہاں وہ بھی ہے، یہاں وہ بھی ہے جس کا تعلق میرے جنگ کی دھرتی سے ہے، اور اس کا نام خلیل ہے۔ ایک رات کا بیایا ہوا، حضرت حنظلہ ایک رات کے بیائے ہوئے تھے اور دوسرے دن شہید ہو گئے۔ یہ ایک رات کا بیایا ہوا، جھوٹے مقدمات میں اس کو پھنسا دیا گیا۔ ولیمے کے دن دوستوں کی میزبانی کرنے کی بجائے کال کوٹھڑیوں میں چلا جاتا ہے، اور پیچھے اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، اور جب بھی ملاقات پہ جاتی ہے یہ اس کو کہتا ہے کہ میرا مشورہ ہے، میری تیری ایک رات کی شادی تھی، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، تو کہیں اور نکاح کر لے۔ وہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے اگر تو زندگی میں آ گیا تو پل ساتھ گزاریں گے، نہ آیا
تو قیامت کے دن پاک پیغمبر کے ساتھ کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخو پورا کے لوگوں پھر کیا ہوا؟ پھر 1 2 3 سال نہیں گزرے، پھر 4 5 سال نہیں گزرے، پھر 7 8 سال نہیں گزرے، 28 سال کے بعد 28 سال کے بعد کال کوٹڑیوں سے نکل کر جب وہ رہا ہوا، میں اس کو ملنے کے لیے گیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کی محبت کی برکت ہے، صحابہ کرام کی نوکری کی برکت ہے۔ زندگی کے 28 سال قربان کرنے والے کی بیگم سے ملا، خلیل سے ملا، جواب میں کہا خدا کی قسم ناموس عائشہ کے لیے 28 زندگیاں بھی قربان کرنی پڑتی تو کر دیتے۔ آپ کے علم میں ہو بر صغیر میں جیل کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جو جیل کی محفوظ تاریخ ہے، جیل کی اس محفوظ تاریخ کے اندر سب سے لمبا قیدی 28 سال 6 مہینے کا قیدی ہے۔ کتنے سال کا؟ 28 سال 6 مہینے کا۔ کوئی یہاں 25 سال کا بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی 25 سال کا بیٹھا ہو، 26 کا بیٹھا ہو، 27 کا بیٹھا ہو، 25 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 26 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 27 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے، 28 والا بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ بیٹھے ہوئے 25 26 27 سال، 28 سال کے جوان، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ کال کوٹھڑیوں میں تھا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ 28 سال 6 مہینے کے بعد جب وہ رہا ہو کے آیا، اس کی کمر جھک چکی تھی، وہ بوڑھا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا شوکت 28 سال کیسے گزرے؟ اس نے کہا اماں عائشہ کی محبت میں گزرے۔ ایک ایسا بھی تھا جس کا نام شیخ مختار تھا، 20 سال تک پابند سلاسل رہنے والا۔ 20 سال کے بعد جب اس کی رہائی قریب پہنچی، رب کو کچھ اور منظور تھا، سلاخوں میں دم توڑ گیا۔ میری والدہ نے مجھے فون کیا، کہا بیٹا کہاں ہیں؟ میں نے کہا اماں جی میں اسمبلی کے اجلاس میں ہوں۔ مجھے میری والدہ نے کہا بیٹا آج آپ کا شام کو کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ والے فوت ہو گئے ہیں، نیک آدمی تھے، میں ان کے جنازے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری والدہ نے کہا بیٹا جنگ میں آؤ، شیخ مختار کا جنازہ پڑھاؤ۔ جو میری والدہ نے جواب دیا وہ شیخ پورا کے لوگوں دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ میری والدہ نے مجھے فون پر کہا بیٹا جن اللہ والوں کا جنازہ تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو یہ ضرور اللہ والے ہوں گے، لیکن انہوں نے سجدے کیے ہوں گے خانقاہوں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے مسجدوں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے بازاروں میں، انہوں نے سجدے کیے ہوں گے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے سائے میں۔ بیٹا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے میں نے تجھے کہا ہے یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس نے 20 سال تک خانقاہوں میں سجدے نہیں کیے، کال کوٹھڑیوں میں سجدے کیے ہیں، جس نے 20 سال تک حج اور عمرہ کے سجدے نہیں کیے لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ضرور پڑھی ہیں۔